اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامد و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائیں اور نفع نہ پہنچا سکیں، اور وہ بالاکین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ تفسیر: انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو تو چھوڑ دیا جو خود اس ہدایت کی تصدیق بھی کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی، اور انہوں نے ان باتوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ وہ ایک عظیم جادوگر تھے، اور انہوں نے جن چیزوں کو مسرح کر رکھا تھا وہ انہوں نے اس کالے علم کے ذریعے مسرح کر رکھی تھی۔ قرآن کریم ان کے اس زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ قرآن کریم گویا جادوگری کو کفر سمجھتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی نفی کر کے اور یہ بتایا رہا ہے کہ جادوگری کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ شیاطین کیا کرتے تھے۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ جادوگری کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے بابل کے 2 فرشتوں ہاروت ماروت پر نازل کی تھی۔ نہ ہی یہ بات درست ہے کہ جادوگری بابل میں ہاروت ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں ان 2 فرشتوں کے بارے میں کوئی خاصا قصہ مشہور تھا، اور یہودی اور شیطان یہ کہتے تھے کہ 2 فرشتے جادو کا علم رکھتے تھے، اور یہ علم وہ لوگوں کو بھی سکھاتے پھرتے تھے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ جادو کی یہ تعلیم ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی تھی۔ قرآن کریم نے اسی افطرا کی بھی تردید کر دی کہ سحر کی تعلیم بابل میں ان 2 فرشتوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ البتہ یہاں قرآن کریم اس قصہ کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ رازوں میں سے ایک راز تھے۔ عوام الناس کے لیے انہیں بطور فتنہ اور آزمائش سمجھا بھیجا گیا تھا، اور وہ ہر شخص جو ان کے پاس تعلیم سحر کے حصول کے لیے جاتا تھا وہ اسے کہہ دیتے تھے۔ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے وہ تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے، دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں قرآن کریم دوبارہ سحر کی تعلیم اور جادوگری کو کفر سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے کفر ہونے کا امکان 2 فرشتوں ہاروت ماروت کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ان فرشتوں کے واضح تنبیہ کے باوجود اس بات پر مصر تھے کہ وہ ان کے سحر سے تعلیم حاصل کریں۔ جب انہیں اصرار تھا
کہ وہ اس فتنے کا شکار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ دروازہ کھول دیا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ یہی شر تھا۔ اس سیاہ علم میں جس سے فرشتوں نے آگاہ کیا تھا، لیکن قرآن کریم موقع ماحول کے مناسبت سے یہاں اسلامی نظریہ حیات کے ایک بنیادی اصول کی طرف مبذول کر دیتا ہے، یہ کہ اس کائنات میں اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ بات ظاہر تھی کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ یہ اللہ کی مشیت اور اس کا اذن ہی ہے جس کی وجہ سے اسباب سے مثبات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کا یہ نہایت ہی بنیادی اور اہم اصول اور عقیدہ ہے کہ ایک مومن کے دل و دماغ میں سے اچھی طرح واضح اور جاگیرین ہونا چاہیے۔ اس عقیدہ کو پیش کرنے کا بہترین مقام بھی ایسا ہی سحرانہ ماحول ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ اگر اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں تو وہ لازماً جل جائے گا، لیکن یہ جلنا اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہی نے آگ میں جلانے اور آپ کے ہاتھ میں جلنے کی قابلیت رکھی ہے۔ جب وہ چاہے آگ اور بندوں دونوں سے یہ قابلیت سلب کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایسا علماً ہوا۔ یہی حال اس جادو کا بھی ہے جس کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی حکمت اور مشیت متقاضی نہ ہو تو وہ جادوگر کی اس خاصیت کو کسی وقت بھی معطل کر سکتا ہے۔ یہی حال ہے کہ ان تمام مؤثرات اور اسباب کا جو آج تک ہمارے علم میں آ چکے ہیں، ان میں سے ہر سبب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص خاصیت و دیت کی ہے، اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے اذن اور مشیت سے کام کر رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں، اسی طرح وہ ان سے خاصیات کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم اس چیز کی حقیقت کو بھی کھول کر بیان کر دیتا ہے جس کی تعلیم وہ حاصل کرتے تھے، یعنی وہ جادو جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ کالا علم خود ان کے لیے بھی کوئی مفید چیز نہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسی چیز کو سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے بھی نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ اس فتنے پر وہ مبتلا ہو رہے تھے، اس کا کفر ہونا اس بات کے لیے کافی ثبوت تھا کہ وہ ہر شر ہی شر ہے اور اس میں کوئی منفعت نہیں، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اسی کے نتیجے میں وہ آخرت کے تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا، اور پھر وہ اسی روش کو اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ بلا مقصد اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آنے والے جہاں کی جملہ بھلائیوں سے محروم کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ اس چند روزہ زندگی میں مزے لوٹ لے۔ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ کتنی ہی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے جان کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔